آگے کہتا ہے کہ مرزا کہا کرتا تھا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآنی، یعنی جس نے مجھ کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ سمجھا ہے، غور کیجئے، مجھ کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ سمجھا ہے، اس نے مجھے نہ پہچانا نہ دیکھا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرے گا، یعنی حضور کو دوبارہ بھیجے گا۔ یہ وعدہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن مرزا کہتا ہے کہ وعدہ کیا اللہ نے، نہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایسا کوئی عقیدہ ثابت ہے کہ حضور کے دوبارہ مبعوث کیے جانے کا وہ عقیدہ رکھتے ہوں۔ آگے مرزا کے بیٹے نے لکھا ہے مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی تھی، جب خود محمد رسول اللہ دوبارہ تشریف لائے ہیں تو کلمے میں ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے وہ فرق ہمارے کلمہ پڑھنے میں اور احمدیہ مسلم کمیونٹی کے افراد کے کلمہ پڑھنے میں۔ ہم محمد رسول اللہ سے مراد گنبد خضرا میں آرام فرما رہے سیدنا محمد رسول اللہ کو لیتے ہیں، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہ مٹھی بھر قادیانی احمدیہ مسلم کمیونٹی کے لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مراد لیتے ہیں۔ محمد سے مراد ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ ہے وہ دھوکہ، یہ ہے وہ فریب جو خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ڈھنڈورا پیٹنے والے لبرل ذہن کے جو لوگ ہیں کہ صاحب کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں، کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں، کافر بناتے ہیں علماء، ہم کو کوئی کام نہیں ہے جو لوگوں کو کافر بناتے بیٹھے؟ ہم کافر بناتے نہیں جناب، کافر کو کافر بتاتے ہیں۔ بنانے اور بتانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو آپ اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے۔ پڑھیے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کی کتابیں، پڑھیے کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کے گھڑے ہوئے عقائد کو، کہ اس نے نہ صرف محمد رسول اللہ کی توہین کی ہے، اپنے آپ کو نہ صرف اس نے محمد رسول اللہ کے برابر دکھلایا اور اپنے آپ کو بتلایا ہے، بلکہ اس بدبخت اور کمینے نے تو خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ کبھی یہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعوے دار ہے۔ اس لیے ہم دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان لبرل ذہن کے قادیانیوں کے وکیلوں سے کہنا چاہتے ہیں، اور خود قادیانیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مذہب کی کتابیں پڑھیے، تعصب کی عینک اتار کر پڑھیے، خالی اس ذہن ہو کر پڑھیے، راہ حق کی تلاش میں پڑھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے
کس کا تاج کس کے سر پہ رکھ دیا، کس کا منصب کس کے حوالے کیا. کس کی خوبیاں کس میں ڈھونڈنے لگ گئے. جس دن دنیا کا کوئی بھی احمدیہ مسلم کمیونٹی کا آدمی خالی اس ذہن ہو کر مرزا کی کتابیں پڑھے گا، مرزا کے بیٹوں کی کتابیں پڑھے گا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے بعد احمدیہ مسلم کمیونٹی میں رہے گا. اس لیے یہ وہ بنیادی فرق ہے. اس فرق کو سمجھو. آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کو ان کتابوں کا، ان صفحات کا پتہ دیں گے، رہنمائی کریں گے جہاں پر یہ غلاظتیں لکھی ہوئی ہے، یہ گندگیاں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہ نام نہاد لبرل ذہن کے مسلمان اور قادیانیوں کے وکیلوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیے، آپ بھی پڑھیے. آپ کو پتا چلے گا کہ قادیانیت کیا ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ کی یہ وکالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم کرے گی اور خدا کے غضب کو بھڑکائے گی، اور خدا اور رسول کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ ایسی ذلت اور ایسی رسوائی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ